رات کو جشال کافی دیر تک اماں بھی سے فون پر بات کرنے کے بعد کمرے میں آئی تھی۔ شاہ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگائے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ ارے جان، آج اتنی لیٹ کیا باتیں ہو رہی تھی اماں سے؟ شاہ، آپ کو پتا ہے میں بے حد خوش ہوں۔ رانو اور سعد بھائی ایک ساتھ کتنے اچھے لگیں گے نا؟ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ ہاں وہ تو ہے، لیکن تم کہاں تھی؟ آج تمہارا بھائی کیا آیا؟ تم تو اپنے معصوم شوہر کو بھول ہی گئی۔ شاہ نے اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتے ہوئے شکوہ کیا۔ ارے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تو آپ کو بتا رہی تھی کہ اماں بھی سے میں نے بات کر لی ہے۔ وہ تو خود چاہتی ہے رانو ان کے گھر کی بہو بنے۔ میں اور اماں بھی کل باقاعدہ پاپا کے ہاں رشتہ لے کے جا رہے ہیں۔ کتنا مزہ آئے گا نا شادی میں؟ جشال کب سے اپنے ہی بولے جا رہی تھی، جبکہ شاہ اس کی زلفوں میں کھویا ہوا تھا۔ شاہ، آپ میری بات سن رہے ہیں؟ شاہ کو خود سے الگ کرتے ہوئے جشال نے مصنوعی غصے سے اسے گھورا۔ میں تو ہر وقت بس تمہیں سنتا ہوں، تمہیں دیکھتا ہوں، شاہ نے معصومیت سے جواب دیا۔ وہ ابھی اور نہ جانے کیا کہنے والی تھی کہ شاہ نے ایک جھٹکے سے اسے اپنے قریب کیا اور اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ جشال اور اماں بھی جس وقت زمان والا میں پہنچے، رانو گھر پر موجود نہیں تھی، وہ لائبریری گئی ہوئی تھی۔ اماں بھی نے بنا آگے پیچھے کی بات کیے زمان سے شادی کے لیے رانو کا ہاتھ مانگ لیا۔ بہن، مجھے تو کوئی اعتراض نہیں ہے، جیسے میرے لیے زین ہے ویسے ہی شادی بھی ہے۔ گھر کا دیکھا بھالا بچہ ہے، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ لیکن میں پھر بھی ایک بار رانو سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی فکر آپ مت کریں پاپا، اس سے بات کر لوں گی، جشال جلدی سے بولی۔ پھر مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ لوگوں کی مرضی، زمان صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ پاپا، ہم سب ایسا کرتے ہیں کہ آج رات آپ ڈنر ہمارے ساتھ کریں اور میں رانو سے بات بھی کر لوں گی۔ جشال نے جلدی سے سارا پروگرام سیٹ کر لیا، جس پر اماں بھی اور زمان صاحب دونوں ہنس دیے۔ شاہ آج آفس سے جلدی اٹھ آیا تھا، کیونکہ جشال گھر میں اکیلی تھی۔ سکینہ اور اس کی بیٹی اپنے کسی رشتہ دار سے ملنے کے لیے گئی ہوئی تھی اور جشال نے سب کو ڈنر پر بلایا تھا۔ اوپر سے اس کی طبیعت صبح سے ہی کچھ ناساز تھی۔ شاہ جب گھر پہنچا تو جشال کچن میں مصروف تھی۔ کیا ہو رہا ہے جان شاہ؟ کچھ نہیں شاہ، بس ڈنر کی تیاری کر رہی ہوں، جشال نے مصروف سے انداز میں جواب دیا۔ میں نے کہا بھی تھا کہ باہر سے کھانا منگوا لیتے ہیں، کیوں تم اتنی محنت کر رہی ہو؟ شاہ نے پیار سے اس کے چہرے سے بالوں کی لٹیں ہٹاتے ہوئے کہا۔ نہیں نا، مجھے یہ سب کرنا اچھا لگتا ہے، اور آپ کو ہوا کیا ہے، کام ہی کتنا ہے۔ کبھی آپ نوکر رکھنے کی بات کرتے ہیں، کبھی آپ کھانا باہر سے منگوانے کی بات کرتے ہیں۔ جشال نے ناراضگی سے شاہ کو گھورتے ہوئے سوال کیا۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ تم کام کرو، میں چاہتا ہوں تم بس خوش رہو، تو مجھے یہ سب کر کے خوشی ہی تو ملتی ہے، جشال نے شرارت سے آٹے والے ہاتھ شاہ کی ناک پر لگاتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا لاؤ، میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں۔ آپ میری مدد کریں گے؟ جشال نے مذاق اڑانے والے انداز میں شاہ کو چھیڑا۔ ہاں، تمہیں کیا لگتا ہے مجھے کھانا بنانا نہیں آتا؟ تم پیچھے ہٹو، دیکھو میں ابھی کیسے آٹا گوندھتا ہوں۔ شاہ نے جشال کو وہاں سے ہٹاتے ہوئے اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کیے اور آٹا گوندھنے لگا، جبکہ جشال کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ شاہ نے آٹے میں پانی بہت زیادہ ڈال دیا تھا۔ شاہ ایک نظر ہنستی ہوئی اپنی بیوی پر ڈال رہا تھا، جبکہ دوسری نظر اپنے ہاتھ میں موجود تھالی پر، جس میں آٹا کم اور پانی زیادہ تھا۔ آپ ہٹیں یہاں سے، مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ دنیا کے سب سے اچھے کک ہیں۔ جشال نے ہنستے ہوئے شاہ کو وہاں سے ہٹایا اور خود آٹا گوندھنے لگی، جب اچانک شاہ نے اسے اپنے حصار میں لیا اور کمر سے پکڑ کر اسے خود سے بے حد قریب کر لیا۔ شاہ پلیز چھوڑیں مجھے، میں کام کر رہی ہوں۔ جشال نے اسے خود سے الگ کرنے کی ناکام کوشش کی۔ کرو نا کام، میں نے کب منع کیا ہے؟ شاہ نے ایک بار پھر جشال کو خود سے قریب تر کر لیا۔ باہر سے رانو جشال کو ڈھونڈتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی تھی۔ گڑیا، مجھے بتا تو دیتی، میں جلدی آ جاتی، تمہاری مدد۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کی باقی بات منہ میں ہی رہ گئی۔ اس نے اپنے ہاتھ جلدی سے اپنی آنکھوں پر رکھنے کی بجائے کانوں پر رکھ لیے۔ میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا،
بلکہ میں تو یہاں ابھی آئی بھی نہیں ہوں، رانو نے معصومیت سے کہا۔ شاہ جلدی سے جشال سے الگ ہوا۔ میں تو بس آٹا کچھ نہیں آتا تمہاری دوست کو، سب کام بالکل بھول چکی ہے، میں بس اس کی مدد کر رہا تھا۔ وہ اور بھی کچھ کہتا کہ رانو کو ہنستے دیکھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جشال کا چہرہ لال ٹماٹر کے جیسا ہو گیا تھا۔ رانو اور جشال نے ایک دوسرے کو دیکھا، دونوں کھلکھلا کر ہنس دی۔ ڈنر خوشگوار ماحول میں کیا گیا۔ ڈنر کے بعد اماں نے رانو کو اپنے پاس بلایا اور اپنی خاندانی انگوٹھی جو انہیں ان کی مرحومہ ساس نے پہنائی تھی وہ اس کی انگلی میں ڈال دی۔ رانو ہکا بکا سی دیکھتی رہ گئی، اسے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا، وہ سب کو یک تک دیکھ رہی تھی جو بے حد خوش تھے۔ رانو نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ اماں بھی بول اٹھی، جب تک تم نہیں چاہتی رخصتی نہیں ہوگی، تم آرام سے اپنی تعلیم مکمل کر سکتی ہو۔ رانو بنا کچھ کہے خاموشی سے وہاں سے اٹھ کر چلے گئی، جسے اماں بھی نے شرم کا نام دیا۔ ساتھ کے تو پاؤں ہی زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ رانو اتنی آسانی سے مان سکتی ہے۔ وہ بے حد خوش تھا، جبکہ دوسری طرف رانو کمرے میں مسلسل یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ اسے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اچانک ہوا کیسے۔ وہ نظر باز فلیرٹی انسان مجھ سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ رانو مر گئی۔ رانو نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا سر پیٹ ڈالا تھا۔ رانو کا دل کر رہا تھا کہ اپنا سر دیوار پر دے مارے، مگر اس سے تو درد مجھے ہی ہوگا نا۔ ہاں، یہ ضرور مجھ سے بدلہ لینے کے لیے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے اسے تھپڑ مارا تھا نا، اب میں کیا کروں، کس سے بات کروں، کون مجھے اس ظالم انسان سے بچائے گا؟ مجھے گڑیا سے بات کرنی ہوگی، وہی میری مدد کر سکتی ہے۔ مجھے نہیں کرنی اس انسان سے شادی۔ وہ جلے پیر کی بلی کی طرح یہاں سے وہاں چکر کاٹ رہی تھی۔ شاہ میری بات سنیں، جشال نے شاہ کو پکارا۔ ہاں بولو جان، وہ انگلیاں مروڑتے ہوئے اس سے کچھ کہنے کی کوشش کر رہی تھی۔ بالکل بھی نہیں، تم جانتی ہو نا مجھے تمہارے بنا رہنا پسند نہیں، مجھے تو تمہارے بنا نیند بھی نہیں آتی، شاہ نے اسے اس کے ارادے سے باز رکھنے والے انداز میں کہا۔ ایک ہی تو رات کی بات ہے، مجھے رانو سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ ہاں تو میں صبح میں خود لے جاؤں گا نا، شاہ نے جشال کو اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے کہا۔ شاہ پلیز، بس آج کی رات۔ جشال نے معصومیت بھرے انداز میں شاہ کو منانے کی کوشش کی۔ جان، یہ میرے لیے ایک رات نہیں ایک سال جیسا ہوگا، میں تم سے ایک پل بھی دور نہیں رہ سکتا، اور تم مجھ سے دور جانا چاہتی ہو؟ میں آپ سے دور تھوڑی جانا چاہتی ہوں، جشال جلدی سے بول اٹھی۔ تو پاس آنا چاہتی ہو؟ شاہ نے اس کو مزید خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ شاہ، میں رانو سے سعد بھائی کے بارے میں بات کرنا چاہتی ہوں، وہ شام سے ہی کافی چپ چپ سی ہے۔ ہاں تو اسے یہاں روک لو نا۔ شاہ، شادی کے بعد اگر ایک بار بھی بابا کے ہاں نہیں گئی، بس آج کی رات کی تو بات ہے، میں صبح ہوتے ہی واپس آ جاؤں گی۔ اوکے ٹھیک ہے، مگر بس آج کی رات، شاہ ہار ماننے والے انداز میں کہا۔ تھینک یو شاہ، آپ بہت اچھے ہیں۔ جشال نے جلدی سے اس کے گال پر کس کی اور وہاں سے باہر نکل گئی، جبکہ شاہ اس کی اس حرکت پر بس گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ گھر آتے ہی رانو بنا کوئی بات کیے اپنے اور گڑیا کے مشترکہ کمرے میں چلے گئی۔ وہ اچھی خاصی ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ جشال جب کمرے میں داخل ہوئی تو رانو یہاں سے وہاں چکر کاٹنے میں مصروف تھے۔ رانو، سعدی بھائی تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، گڑیا نے موبائل اس کے ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا، جسے اس نے مکمل نظر انداز کر دیا۔ گڑیا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ ہاں کر لینا بات، میں ساری رات یہاں ہوں، پہلے تم سعد بھائی سے بات کر لو۔ یار نہیں کرنی مجھے بات، رانو نے موبائل بیڈ پر پھینکتے ہوئے غصے سے کہا، جبکہ دوسری طرف کال پر موجود سعد بھی اچھا خاصا پریشان ہو چکا تھا کہ وہ اس سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتی۔ کیا بات ہے رانو، تم ایسے کیوں بات کر رہی ہو؟ گڑیا یہاں بیٹھ، تو میری بات سن، رانو نے گڑیا کو بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ مجھے سعد سے شادی نہیں کرنی۔ کیوں، تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ اب گڑیا بھی صحیح معنوں میں پریشان ہو چکی تھی۔ دوسری طرف سعد کو ایسا لگا کہ اس کی سانسیں تھم گئی ہیں۔ ارے نہیں یار، اگر ایسا کچھ ہوتا تو کیا میں تم سے کچھ چھپاتی؟
سعد نے بھی شکر کی سانس لی تھی۔ وہ کسی اور کو پسند نہیں کرتی تو پھر کیا بات ہے؟ گڑیا نے ناراضگی بھرے انداز میں کہا، یار تم نہیں سمجھو گی، وہ صرف مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے، اس لیے تو مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ رانو نے بیچارگی سے کہا، بدلہ؟ کیسا بدلہ؟ کس بات کا بدلہ؟ جشال نے حیرانگی سے سوال کیا۔ ارے یار، تمہاری شادی پہ وہ مجھے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہا تھا، چھچھوڑا انسان۔ یار ایسے تو نہ بولو، سعد بھائی کو اتنے اچھے اور سیدھے سادے سے انسان ہیں۔ سعد کو اپنی بہن پر بے حد پیار آیا اور اس نے اس کی غیبانہ کئی بلائیں لے ڈالی، جبکہ دوسری طرف رانو کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گڑیا کو اٹھا کر اس کے بھائی کے گھر چھوڑ آئے۔ ہاں بالکل سیدھا اور شریف انسان ہے، بالکل جلیبی کی طرح، رانو نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، جبکہ دوسری طرف سعد نے اپنی ہنسی بمشکل کنٹرول کی۔ رانو وہ بہت اچھے انسان ہیں۔ میری بات تو سنو، مجھے کچھ نہیں سننا۔ رانو نے سر سے پیر تک چادر تانی، جس کا مطلب تھا کہ اب وہ مزید بات نہیں کرنا چاہتی۔ جشال نے بھی اپنا موبائل اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس نے اپنے بھائی کو آج کی رپورٹ بھی تو دینی تھی۔ ہیلو سعدی بھائی، آپ نے سنا آپ کی ہونے والی زوجہ آپ کے بارے میں کیسے خیالات رکھتی ہے؟ جشال نے ہنستے ہوئے سعدی سے پوچھا۔ ہاں بہن، سن لیا۔ تم بس ایک کام کرو، کسی طرح میری ایک ملاقات کروا دو میری ہونے والی زوجہ سے، باقی میں سب کچھ خود ہی سنبھال لوں گا۔ نہ بابا نہ، مجھ سے نہ ہو پائے گا۔ اگر اس کو پتہ چل گیا تو وہ تو میری جان ہی لے لے گی، جشال نے ڈرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ کیسی بہن ہو تم، اپنے بھائی کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ میرے ہونے والے بچے بھی تمہیں دوائیں دیں گے، بس کسی طرح ان کی اماں کو ایک بار مجھ سے ملنے کے لیے راضی کر لو۔ سعدی نے دہائی دینے والے انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ سوچتی ہوں، اب آپ اپنا خیال رکھیں، میں اندر جاتی ہوں، کہیں اس کو شک ہو گیا تو آج کی رات میری زندگی کی آخری رات ہوگی۔ جشال نے ہنستے ہوئے فون آف کیا اور اندر کی جانب چل دی۔ ابھی وہ روم کے دروازے پر پہنچی ہی تھی کہ ایک بار پھر اس کا موبائل بج اٹھا۔ موبائل کی سکرین پر موجود نمبر کو دیکھ کر اس کے ہونٹ بے اختیار مسکرا اٹھے۔ ہیلو، کیسے ہیں آپ؟ جشال نے کال اٹھاتے ہی مسکراتے ہوئے پوچھا۔ کیسا ہو سکتا ہوں؟ شاہ نے اداس کی آواز بناتے ہوئے جواب دیا۔ جس کی بیوی اتنی ظالم ہو وہ بھلا کیسا ہو سکتا ہے؟ کیوں، آپ کی بیوی نے آپ پر کیا ظلم کر دیا ہے؟ جشال نے معصومیت سے پوچھا۔ تمہیں نہیں پتہ؟ شاہ نے ناراضگی سے جواب دیا۔ مجھے اکیلا چھوڑ کر چلے گئی اور ایک بار مجھے ساتھ چلنے کے لیے بھی نہیں کہا۔ ہاں میں کہتی بھی تو آپ نے کون سا آ جانا تھا؟ بہت سمجھنے لگی ہو مجھے، شاہ نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں میں جانتی ہوں آپ کو کسی اور کے گھر میں رات رکنا پسند نہیں ہے۔ اچھا یہ سب چھوڑیں، آپ بتائیں آپ کیا کر رہے ہیں؟ کچھ نہیں، بس تمہیں یاد کر رہا ہوں۔ ابھی سے یاد بھی؟ تو مجھے آئے ہوئے 2 گھنٹے بھی نہیں ہوئے، جشال نے حیرانگی سے کہا۔ تم کیا جانو تمہارے بنا گزرنے والا ایک ایک پل مجھ پہ کتنا بھاری ہے؟ شاہ کے لہجے میں موجود اپنے لیے پیار پر جشال کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اتنی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے؟ جشال کھوئے ہوئے انداز میں پوچھا۔ بہت زیادہ، خود سے بھی زیادہ، سب سے زیادہ۔ شاہ کے اس انداز پر جشال بے اختیار مسکرا دی۔ آسمان پر موجود چاند بھی ان دونوں کی محبت پر مسکرا دیا۔ جشال کب سے جلدی جلدی کا شور مچا رہی تھی کہ اسے آج شاپنگ پر جانا ہے اور رانو کو ہر حال میں اس کے ساتھ چلنا ہے۔ ارے بابا آ رہی ہوں، تھوڑا انتظار تو کرو۔ رانو نے جلدی سے اپنا پرس اٹھایا اور اس کے ساتھ ہو لی۔ اپنے لیے 2-3 ڈریس لینے کے بعد جشال رانو کو ایک ریسٹورنٹ میں بٹھایا۔ تم یہاں رکو، میں بس 2 منٹ میں آتی ہوں، مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی ڈریس کا بیگ وہیں چھوڑ کر آ گئی ہوں۔ جشال نے پریشانی سے کہا۔ میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں۔ نہیں تم بیٹھو، کچھ آرڈر کرو، میں بس ابھی آتی ہوں۔ جشال یہ کہتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر نکل گئی۔ رانو کو وہاں بیٹھے ہوئے 15 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے، مگر جشال کا کہیں کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ اب رانو پریشان ہو چکی تھی کہ نہ جانے اس کی پیاری سہیلی کہاں چلے گئی ہے، وہ کسی مصیبت میں نہ ہو۔ ابھی رانو اٹھنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی
کہ سامنے سے اسے سعد آتا ہوا نظر آیا۔ یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ رانو نے برا سا منہ بناتے ہوئے سوچا اور وہاں سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تب تک سعد بھی اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ السلام علیکم رانو، کیسی ہیں آپ؟ سعد اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ رانو نے بمشکل اپنے چہرے کے زاویے سیدھے کرتے ہوئے پوچھا۔ میں بالکل ٹھیک، بہت خوش، بیٹھے نا، جا کہاں رہی ہیں؟ وہ جو جانے کے لیے آگے بڑھ رہی تھی۔ سعد نے اسے روک لیا۔ نہیں تھینک یو، کافی دیر ہو چکی ہوگی، گڑیا بھی انتظار کر رہی ہوگی، اس نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا۔ یہ تو پیچھے پڑ گیا ہے، اب کیسے اس سے پیچھا چھڑواؤں؟ رانو دل میں سوچ کر رہ گئی، جشال تو کب کی شاہ کے ساتھ گھر چلے گئی ہے۔ سعدی نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر صحیح معنوں میں رانو کے دماغ نے کام کرنا بند کر دیا تھا۔ جشال مجھے اکیلا چھوڑ کر خود زین بھائی کے ساتھ چلے گئی؟ رانو مدھم آواز میں بڑبڑائی۔ سعدی بمشکل سن پایا۔ اکیلا کہا؟ وہ آپ کو میرے پاس چھوڑ کر گئی ہے۔ اصل میں مجھے آپ سے کچھ بات کرنی تھی، آپ نے بات کرنے سے صاف انکار کر دیا، اس لیے مجھے یہ راستہ اپنانا پڑا۔ سعد ابھی اور بھی کچھ کہنے والا تھا کہ رانو نے اس کی بات درمیان میں ہی کاٹ دی۔ دیکھیں مسٹر، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی مجھے آپ کی کوئی بات سننی ہے، اور نہ ہی مجھے یہاں آپ کے ساتھ بیٹھنے کا ہی کوئی شوق ہے۔ آپ تو شروع سے ہی چھچھورے ہیں، مگر گڑیا سے مجھے یہ امید نہیں تھی۔ وہ غصے میں بنا اس کی طرف دیکھے بولے جا رہی تھی، جبکہ سعد کے لیے اپنی ہنسی قابو کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ وہ نروس سی، کچھ بکھلائی ہوئی، اسے اپنے دل کے بے حد قریب لگ رہی تھی۔ رانو پلیز بیٹھیں، مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، اس کے بعد میں خود آپ کو گھر چھوڑ آؤں گا، سعد نرم لہجے رانو سے کہا۔ رانو خاموشی سے کرسی پر ٹک گئی۔ جو بھی کہنا ہے جلدی سے کہیں۔ رانو آج سے پہلے کبھی اس طرح کسی سے نہیں ملی تھی، لاکھ خود اعتماد اور بولڈ سہی، مگر اس وقت وہ کافی گھبرائی ہوئی تھی۔ آپ پلیز ریلیکس ہو جائیں، سعد نے پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، جسے وہ ایک ہی سانس میں چڑھا گئی۔ اس وقت اس کا دل دگنی رفتار سے دھڑک رہا تھا۔ وہ خود بھی اپنی حالت سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ ایسے کرسی پر بیٹھی تھی جیسے ابھی اٹھ کر بھاگ جائے گی۔ سعد اس کی حالت پر مسکرا دیا۔ مجھے لے لیے ڈائیلاگ بولنا نہیں آتے، نہ میں کوئی سرخ چھاپ عاشق ہوں جو کیا مجھے سمجھتی ہیں، بس اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ پہلی نظر میں ہی میں آپ کو پسند کر بیٹھا تھا، اور شادی میں جو بھی حرکت مجھ سے ہوئی میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، مگر آپ مجھے غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ سب کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں۔ میں آپ کو بہت پسند کرتا ہوں اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی بہت بڑے وعدے نہیں کر سکتا کہ آپ کے لیے یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا، مگر میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کی ہر خواہش آپ کے کہنے سے پہلے پوری کر سکوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کے دل سے تمام شکوے ختم ہو چکے ہوں گے، اور ہاں ایک بات تو بول ہی گیا، میں آپ سے کوئی بدلہ نہیں لینا چاہتا، اور نہ ہی میرا ایسا کوئی ارادہ ہے۔ رانو جس کی باتیں سن رہی تھی چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ جی کل رات جب آپ جشال سے باتیں کر رہی تھی تو میں اس وقت کال پر ہی موجود تھا، اسی وجہ سے میں نے آپ کو یہاں ملنے کے لیے بلوایا ہے، سعدی نے وضاحت دیتے ہوئے کہا۔ مگر اس کے باوجود بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتی، آپ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو آپ مجھے بتا دیں، میں اسی وقت شادی سے انکار کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ پر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا، جبکہ رانو بالکل خاموش تھی۔ کیا میں آپ کی خاموشی کو انکار سمجھوں؟ سعد نے اداسی سے پوچھا۔ نہیں، آپ اماں کو بھیج دیں، میں شادی کے لیے تیار ہوں، رانو نے نظریں جھکائے ہوئے جواب دیا اور باہر کی جانب چل دی۔ سعد بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ رانو سارے راستے بالکل خاموش رہی تھی۔ یہ بندہ اتنا بھی برا نہیں جتنا میں نے سوچا تھا، مجھے پسند بھی کرتا ہے اور بدلہ بھی نہیں لینا چاہتا۔ رانو نے ایک نظر اس پر ڈالی جو کہ مکمل طور پر ڈرائیونگ کرنے پر مصروف تھا۔ سعد رانو کا اس طرح دیکھنا محسوس کر کے مسکرا دیا۔ رانو جب گھر میں داخل ہوئی تو گڑیا پہلے ہی ڈرائنگ روم میں اس کا انتظار کر رہی تھی۔ تمہارا تو کوئی سامان رہ گیا تھا نا؟ تم تو وہ لینے گئی تھی نا؟ پھر کیا وہاں سے کسی نے اغوا کر لیا تھا جو واپس نہیں آئی؟ زمان انکل نے
کتنے پیسے دیے لوگوں کو تمہیں چھوڑنے کے لیے؟ وہ غصے سے تلفن کرتی اس کے سر پر کھڑی بول رہی تھی۔ اب میری کیا غلطی؟ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی تو ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے نا۔ میں نے تو اتنی کوشش کی تھی، مجبوراً مجھے انگلی ٹیڑھی کرنی پڑی، جشان نے دنیا جہاں کی معصومیت چہرے پر سجاتے ہوئے کہا۔ گڑیا قسم سے اگر مجھے ہماری بچپن کی دوستی کا خیال نہ ہوتا نا تو میں آج تمہیں، وہ غصے سے کہتی اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گئی۔ وہ سب چھوڑو، بتاؤ نا سعدی بھائی نے کیا بات کی؟ کچھ نہیں، کیا بات کرنی ہے اس سے چھوڑے انسان، وہ کچھ کہتی کہتی رک گئی۔ میرا مطلب ہے تمہارے سعدی بھائی نے لون الوداع چھوڑے انسان سے تمہارے سعدی بھائی، مطلب کہ معاملہ سیٹ ہو گیا؟ گڑیا نے ایک آنکھ دباتے ہوئے سے چھیڑا۔ میری پیاری بہنا بنے گی دلہنیا۔ اف گڑیا چپ کر جاؤ۔ ان کا چہرہ ٹماٹر کی طرح سرخ ہو چکا تھا۔ جب اس سے کوئی اور بات نہ بنی تو کشن اٹھا کر اپنے چہرے پر رکھ لیا۔ بھائی صاحب میں نے تو بہت سمجھانے کی کوشش کی، مگر ان صاحب کا کہنا ہے کہ رانو شادی کے بعد بھی پڑھ سکتی ہے۔ آپ ایک بار بات تو کریں۔ وہ اچھی خاصی غصے میں لگ رہی تھی۔ ارے بہن جی، نیک کام میں دیر کیسی؟ جب بچے راضی ہیں تو ہمیں بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے اس رشتے سے؟ جب سعد کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں کہ رانو شادی کے بعد بھی اپنی پڑھائی جاری رکھ سکتی ہے تو بھلا ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ آپ کی ہی بیٹی ہے، آپ جب چاہیں اپنی امانت لے کر جا سکتے ہیں۔ میری بھی زندگی کا کیا بھروسہ، آج ہوں کل کس نے دیکھا ہے؟ اچھا ہے میں اپنی دونوں بچیوں کا گھر بستے دیکھ کر مروں گا۔ زمان انکل پلیز ایسا مت کہیں۔ رانو جو کب سے سر جھکا کر ان کی باتیں سن رہی تھی، آنکھوں میں نمی لیے بول اٹھی۔ ہاں بھائی صاحب ایسا مت بولیں، اللہ آپ کا سایہ ان بچوں پر ہمیشہ سلامت رکھے، اماں بھی نے رانو کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ تو پھر کب لے کے آئیں ہم بارات؟ جیسا آپ لوگوں کو مناسب لگے، زمان صاحب نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ میں چائے لے کر آتی ہوں۔ رانو اٹھ کر چلے گئی۔ اماں بھی مسکرا دی کیونکہ چائے وہ کب کی پی چکی تھی۔ سعد اور رانو کا نکاح ان دونوں کی مرضی کے مطابق نہایت سادگی سے کیا گیا تھا۔ چند قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ سعد بلیک ڈنر سوٹ میں بہت ہینڈسم لگ رہا تھا، دوسری طرف رانو پیچ کلر کے شرارہ سوٹ میں لائٹ میک اپ کیے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ نکاح کی رسم کے بعد دونوں کو ایک ساتھ بٹھایا گیا۔ اماں دونوں کو دعائیں دیتے نہیں تھک رہی تھی۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو، شکریہ میری زندگی میں شامل ہونے کے لیے، سعد نے مدھم آواز میں رانو کے کانوں میں سرگوشی کی، جس پر رانو دھڑکتے دل کے ساتھ اپنا جھکا ہوا سر مزید جھکا۔ جشال بھی چہکتی ہوئی یہاں سے وہاں گھوم رہی تھی، مگر شاہ وہاں موجود نہیں تھا۔ یہ شاہ کہاں چلے گئے؟ اچانک ابھی تو یہیں تھے۔ جشال شاہ کو ڈھونڈتے ہوئے اندر آئی تو کسی نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ جشال اس اچانک حملے کے لیے تیار نہ تھی، اس لیے کھینچنے والے کے سینے سے جا لگی۔ شاہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ سب آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، اور یہ کیا طریقہ تھا؟ آپ نے تو میری جان ہی نکال دی۔ تمہاری جان میں کیسے نکال سکتا ہوں؟ شاہ نے اس کے بالوں کی لٹوں کو اس کے چہرے سے ہٹاتے ہوئے کہا۔ مگر آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جشال نے حیرانگی سے پوچھا۔ بیوی میں دیکھ رہا ہوں کہ تم پچھلے کچھ دنوں سے اپنے بھائی اور سہیلی کی وجہ سے اپنے شوہر کو بالکل بھول چکی ہو۔ شاہ نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے اس کے کانوں میں سرگوشی کی۔ شاہ ایسا تو کچھ بھی نہیں، جشال نے جھکی پلکوں کے ساتھ جواب دیا۔ اس کے من پسند سرخ کلر کے سوٹ، جس پر خوبصورت کڑھائی کی گئی تھی، بڑے سے دوپٹے کے ساتھ بالوں کو کھلا چھوڑ کے کانوں میں بڑے بڑے جھمکے، وہ نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ شاہ چھوڑے نہ، کوئی آ جائے گا۔ شاہ کو مسلسل اپنے آپ کو دیکھتے پا کر وہ ادھر ادھر دیکھتی شاہ کو بہت پیاری لگی۔ کون آئے گا؟ شاہ نے مزید اسے خود سے قریب کیا۔ تم جانتی ہو جان، جب سے تم زندگی میں آئی ہو نا، سب کچھ بہت اچھا، بہت پیارا سا لگتا ہے۔ تمہاری یہ باتیں، معصومیت، ہر گزرتے دن کے ساتھ تم میری زندگی بنتی جا رہی ہو۔ اگر تم مجھ سے دور ہو گئی نا تو یہ شاہ مر جائے۔ جشال نے بے اختیار اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں؟ شاہ جشال آنکھوں میں آنسو لیے ناراضگی سے پوچھ رہی تھی۔ آج کے بعد آپ نے ایسا بولا نا تو میں آپ سے ناراض ہو جاؤں گی۔
اور آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ اچھا بابا سوری، آج کے بعد ایسا کبھی نہیں بولوں گا۔ شاہ نے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے اپنے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ جشال بے اختیار کھلکھلا کر ہنس دی۔ اچھا سنو نا، تم نے مجھے بولا نہیں ابھی تک، شاہ نے شرارت سے کہا۔ کیا نہیں بولا؟ جشال نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ یہی کہ تم مجھ سے کتنا پیار کرتی ہو۔ شاہ آپ بھی نا، آپ کو سب پتہ تو ہے، جشال نظریں جھکائے کہا۔ ہاں مگر مجھے تمہارے منہ سے سننا ہے۔ شاہ چھوڑے، کوئی آ جائے گا، جشال نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ آج جب تک تم بولو گی نہیں میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ شاہ نے اسے مزید خود سے قریب کیا۔ شاہ میں بولوں نا؟ شاہ نے اسے بولنے پر اکسایا۔ شاہ اماں آپ یہاں؟ شاہ جلدی سے اسے الگ ہوا، جو اب ہنس رہی تھی۔ اتنی آسانی سے تو میں آپ سے نہیں کہوں گی۔ جشال اسے چھیڑتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی، جبکہ شاہ اس کی معصوم شرارت پر مسکرا کر رہ گیا۔ صبح سعد اور رانو کی رسمیں ہی نہ تھیں۔ جشال نے صاف کہہ دیا تھا کہ نکاح پر اپنی مرضی کر لی، مگر وہ مہندی پر خوب انجوائے کرے گی، جس پر دونوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ فنکشن جو کہ کمبائن تھا، اس لیے تقریب کا سارا انتظام زمان والا میں کیا گیا تھا۔ سارا لون بھر کی کمکموں سے بہت خوبصورتی کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ دلہا اور دلہن کو بٹھانے کے لیے جھولے کو خوبصورتی کے ساتھ گلاب کے تازہ وائٹ اور یلو پھولوں کی مدد سے سجایا گیا، جو بے حد خوبصورت لگ رہا تھا۔ جشال نے بہت محنت اور محبت کے ساتھ اپنی دوست اور بھائی کے لیے سجایا تھا۔ شاہ قدم پر اس کے ساتھ تھا۔ رانو سبز اور پیلے لباس میں پھولوں کے زیورات پہنے شرمائی گھبرائی سی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سعد وائٹ شلوار سوٹ میں یلو کلر کا دوپٹہ گلے میں ڈالے بھنگرے ڈالنے میں مصروف تھا۔ زین تھوڑی دیر بعد اس کو پکڑ کر جھولے پر بٹھاتا، مگر جیسے ہی زین کسی کام سے ادھر ادھر ہوتا، سعد پھر سے بھنگرے ڈالنے والوں کے ساتھ بھنگرے ڈالنے لگتا۔ رانو حیرت سے کبھی بھنگڑا ڈالتے اپنے مجازی خدا کو دیکھتی تو کبھی آئے ہوئے مہمانوں کو، جو ہنس رہے تھے، مگر سعد کو کہاں کسی کی پرواہ تھی۔ وہ شخص خوش سا بھنگرے ڈالنے میں مصروف تھا، جبکہ جشال سرے سے غائب تھی۔ شاہ کافی دیر سے جشال کو یہاں وہاں تلاش کر رہا تھا۔ جب وہاں وہ کہیں نہ نظر آئی تو وہ اسے ڈھونڈتا ہوا اندر آیا، جہاں وہ کچھ ڈھونڈنے میں مصروف نظر آئی۔ کیا ہوا جان، کیا ڈھونڈا جا رہا ہے؟ شاہ دیکھے نا، مجھے میرا جھمکا نہیں مل رہا۔ ابھی تو پہنا ہوا تھا لیکن نہ جانے کہاں گر گیا، وہ پریشان سی سے بتا رہی تھی۔ کوئی بات نہیں، تم کچھ اور پہن لو۔ نہیں نا، میرے پاس میچنگ بس وہی تھے۔ تبھی سکینہ کی بیٹی آمنہ بھاگتی ہوئی آئی۔ جشال آپی، آپ کو اماں بھی بلا رہی ہیں، مہندی کی رسم شروع کرنی ہے۔ اس نے اماں بھی کا پیغام دیا اور وہاں سے بھاگ گئی۔ جشال نے باہر جانے کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ شاہ نے اسے پکارا۔ جلدی بولیں شاہ، اماں بھی بلا رہی ہیں۔ جشال نے واپس اس کی طرف پلٹتے ہوئے پوچھا۔ شاہ نے اس کے بالوں کو ایک سائیڈ سے ایسے آگے کیا کہ اس کے کان مکمل طور پر چھپ گیا اور اسے لیے باہر کی جانب بڑھ گیا۔ جشال ہلکے سے مسکرا دی۔ وہ اس کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا خیال رکھتا تھا۔ مہندی میں جشال اور سعدی نے بہت ہلا گلا کیا۔ کبھی شاہ ان کا ساتھ دینے لگتا اور کبھی تھک کر بیٹھ جاتا، جبکہ انہیں دیکھ کر رانو بھی مسکرا رہی تھی۔ اس سادہ دل انسان کے ساتھ زندگی بہت پرسکون گزرنے والی تھی۔ اس کا دل اس بات کی گواہی دے رہا تھا۔ وہ بھی پرسکون سی ان دونوں کو دیکھ کر انجوائے کر رہی تھی۔ آج کا دن بے حد تھکا دینے والا تھا۔ سارے مہمان اپنے گھروں کو رخصت ہو چکے تھے، جبکہ شاہ اور جشال زمان والا میں ہی تھے۔ جشال رانو کو سعد کے نام سے کافی بار چھیڑ چکی تھی اور ہنستی کھلکھلاتی اپنی دوست کے آنے والی زندگی کے لیے دعائیں کر رہی تھی۔ تبھی اس کے موبائل کی رنگ ٹیون بجی۔ اسکرین پر نمبر دیکھ کر وہ مسکراتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ میں نیچے ہی آ رہی ہوں، آپ بھی نہ حد کرتے ہیں۔ موبائل کان سے لگائے وہ مسکراتی ہوئی بولی اور کال بند کر دی۔ جشال جلدی جلدی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اس نے اپنے آپ کو سنبھالنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا ذہن تاریکی میں ڈوبتا چلا گیا۔ آخری بات جو اس نے محسوس کی، کوئی اس پر جھکا، اس کا چہرہ ہاتھوں میں لیے اسے مسلسل پکار رہا تھا۔ شاہ نے فون بند کر کے جیب میں رکھا
اور سیڑھیوں کی طرف دیکھنے لگا جہاں جشال مسکراتے ہوئے سیڑھیاں اتر رہی تھی۔ ابھی وہ آدھی ہی سیڑھیاں اتر پائی تھی کہ شاہ نے اسے لڑکھڑاتے ہوئے محسوس کیا۔ اس کا رنگ ہلدی کی طرح زرد ہو رہا تھا۔ شاہ ایک ساتھ دو سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اس تک پہنچا۔ اس سے پہلے کہ وہ زمین بوس ہوتی، شاہ اس سے تھم چکا تھا۔ جشال اس کی باہوں میں ہوش و حواس سے بھگانا پڑی تھی۔ جشال، جشال، آنکھیں کھولو، کیا ہوا تمہیں؟ وہ پریشانی سے پکار رہا تھا مگر وہ اس کی کسی پکار کا جواب نہیں دے رہی تھی۔ وہ جلدی سے اسے اٹھائے باہر کی جانب بڑھا۔ رانو بھی شور سن کر باہر آئی۔ تب تک شاہ جشال کو گاڑی میں ڈالے وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ جشال، آنکھیں کھولو، کیا ہوا ہے تم؟ شاہ مسلسل رابش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اسے پکار رہا تھا۔ شاہ کا فون مسلسل بج رہا تھا مگر اسے ہوش ہی کہاں تھا۔ اس کی ساری توجہ تو اس کی بے ہوش پڑی جشال پر تھی۔ شاہ آندھی طوفان کی طرح گاڑی بھگاتے ہوئے ہسپتال پہنچا تھا۔ سنو ڈاکٹر، اسے کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اسے کچھ ہوا نا تو میں اسے پورے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ سمجھ رہی ہو نا تم؟ وہ ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، پلیز ڈاکٹر، اسے کچھ نہیں ہونا چاہیے، آپ پلیز وہاں بیٹھیں، ہمیں مریض کو دیکھنے دیں۔ ڈاکٹر اسے تسلی دیتے ہوئے خود جشال کی طرف متوجہ ہو گئی، جو ابھی تک بے ہوش تھی۔ شاہ نے مسلسل بجتے فون بنا دیکھے کان سے لگایا۔ زین، کہاں ہاں تم؟ گھر میں سب کتنے پریشان ہیں؟ رانو نے تمہیں جشال کو لے کے جاتے ہوئے دیکھا تھا، وہ ٹھیک تو ہے؟ سعدی نے ایک ہی سانس میں کئی سوال کر ڈالے۔ سعد، پتہ نہیں اسے کیا ہو گیا ہے، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، وہ میری کسی بات کا جواب نہیں دے رہی۔ شاہ کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح مدھم آواز میں بڑبڑایا۔ سعدی اس کی آواز سن کر مزید پریشان ہو گیا۔ تو کہاں ہے؟ میں ابھی پہنچ رہا ہوں۔ شاہ نے اسے ہسپتال کا پتہ بتایا اور سر اپنے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اللہ، آپ نے مجھ سے ہر وہ انسان چھین لیا جس سے مجھے محبت تھی، مگر جشال نہیں۔ اگر اسے کچھ ہو گیا تو میں بھی زندہ نہیں رہ پاؤں گا، اسے ٹھیک کر دیں۔ وہ اپنے اللہ سے مدھم آواز میں ہم کلام تھا۔ تبھی ڈاکٹر باہر آتی ہوئی نظر آئی۔ آپ کی بیوی بالکل ٹھیک ہے، بس ان کا بی پی لو ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو گئی، مگر اس حالت میں آپ کو ان کا اور بھی خیال رکھنا چاہیے۔ ڈاکٹر مسکراتی ہوئی بولی۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ اسے کچھ ہوا تو نہیں؟ شاہ نے فکر مندی سے ڈاکٹر کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، ایسی حالت میں اکثر چکر وغیرہ آتے ہیں، آپ ان کا کھانے پینے کا دھیان رکھیں۔ اس حالت میں مطلب؟ شاہ نے ناسمجھی سے ڈاکٹر کو دیکھا۔ لگتا ہے آپ کو پتہ نہیں، اور مجھے نہیں لگتا کہ مسز شاہ بھی جانتی ہیں، مجھے کیا نہیں پتہ، اور جشال کیا نہیں جانتی؟ شاہ نے ایک بار پھر سوال کیا۔ یہی کہ آپ پاپا بننے والے ہیں؟ پاپا؟ شاہ کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ میں پاپا بننے والا ہوں؟ شاہ نے پھر سے ڈاکٹر سے پوچھا۔ سعد ابھی پریشان حال وہاں پہنچا تھا۔ کیا ہوا زین؟ جشال ٹھیک تو ہے نا؟ تم نے کسی کو بتایا کیوں نہیں، اور کہاں ہے وہ؟ سعد پریشانی سے اس کی طرف دیکھتا اس سے پوچھ رہا تھا، جبکہ شاہ مسکرا رہا تھا۔ یہاں میری جان نکل رہی ہے اور تو مسکرا رہا ہے۔ سعد کا دل کیا کہ وہ شاہ کے منہ پر مکہ جڑ دے۔ شاہ نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھا کر گول گول گھمانا شروع کر دیا۔ میں پاپا بننے والا ہوں، تو چاچا بننے والا ہے؟ شاہ نے اسے زور سے گلے لگاتے ہوئے کہا۔ میں چاچا بننے والا ہوں؟ سعدی نے اس سے الگ ہوتے ہوئے اس سے سوال کیا۔ شاہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ سعدی نے اسے ایک بار پھر سے گلے لگا لیا۔ وہ جشال کے پاس آیا تو وہ شرمائی ہوئی پہلے سے زیادہ پیاری لگی تھی۔ تم نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، شاہ نے اس کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگاتے ہوئے کہا، جس پر وہ دھیرے سے مسکرا دی۔ آپ کے ہسبینڈ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں، آپ بہت لکی ہیں۔ جس وقت یہ آپ کو یہاں پر لے کے آئے تھے بے حد پریشان تھے اور ڈاکٹر کو دھمکی بھی دے دی، اگر اسے کچھ ہو گیا تو پورے ہسپتال کو آگ لگا دوں گا۔ نرس نے شاہ کی نقل کرتے ہوئے جشال سے کہا۔ شاہ نے ایک نظر شاہ کی طرف دیکھا اور اپنی پلکیں جھکا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں اماں بھی، زمان صاحب، رانو، سعد سب اس کے ارد گرد جمع تھے۔ سب بے حد خوش تھے۔ اماں بھی کتنی بار اس کی نظر اتار چکی تھی۔ سب باتیں کرنے میں مصروف تھے، جبکہ رانو ایک سائیڈ پر خاموشی سے بیٹھی ہوئی تھی۔ سعد اس کے نزدیک آیا۔ کیا ہوا؟ تم یہاں خاموشی سے کیوں بیٹھی ہو؟ ایک بہت پریشانی والی بات ہے۔ کیا ہوا؟ سعد نے حیرانگی سے پوچھا۔ باقی سب بھی اسے دیکھنے لگے تھے۔ یار، میرا بیبی مجھے کیا کہہ کر بلائے گی؟
खाला, चाची या फूफो, वो कंफ्यूज सी सबको देख रही थी। सभी इसके मासूम सवाल पर मुस्कुरा दिए थे। छोड़ो, मेरा बेबी तो मुझे आंटी कहकर बुलाएगा, ठीक है ना जैन भाई? रानू ने सबको इग्नोर करते हुए जैन से पूछा। जैसा बेबी की खाला प्लस फूफो प्लस चाची बोलेगी वैसा ही होगा, शाह ने रानू के सर पर हाथ रखते हुए कहा। एक असुदा सी मुस्कुराहट इसके होंठों पर थी। शाह जिशाल को बाहों में भरे मुसलसल मुस्कुरा रहा था जिस वक्त से वो अस्पताल से वापस आए थे। एक पल के लिए भी मुस्कुराहट इसके होंठों से जुदा नहीं हुई थी। आप खुश हैं? शाह जिशाल ने इसके सीने से सर उठाकर मध्यम आवाज में पूछा। बहुत खुश। अब कोई तो होगा जो मुझसे मोहब्बत करेगा, वरना यहाँ तो मुझसे कोई प्यार ही नहीं करता। क्या मतलब है आपका कि मैं आपसे प्यार नहीं करती? वो जल्दी से बोल उठी। करती हो? शाह ने इसके गाल पर बोसा देते हुए सवाल किया। शाह, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, तो कहो ना जान, रोका किसने है? कैसे कहूँ, अपना बना लो मुझे, बाहों में अपनी समा लो मुझे, बिन तुम्हारे एक पल भी कटता नहीं, तुम आकर मुझसे चुरा लो मुझे। जिंदगी तो वो है संग तुम्हारे जो गुजरे, दुनिया के गमों से अब छुपा लो मुझे। मेरी सबसे पहली ख्वाहिश हो पूरी तुम, अगर पास अपने बुला लो मुझे। ये कैसा नशा है जो बहका रहा है, तुम्हारी हूँ तो फिर तुम भी संभाल लो मुझे। न जाने फिर कैसे गुजरेगी ज़िंदगी, अगर अपने दिल से कभी तुम निकालो मुझे। इतने खूबसूरत अजहारे मोहब्बत पर सरशार सा इसे मज़ीद खुद में समेटने लगा। चमकते चांद ने भी इनकी खुशियों के कायम रहने की दुआ की थी। 2 साल बाद साथ वो वाली भी, हाँ वो वाली। रानो नीचे खड़ी इशारा कर रही थी। सादी बेचारी सी शक्ल बनाए, कभी दरख्त के एक तने पर जा रहा था तो कभी दूसरे। रानो, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी फिर कभी उतार लेंगे। साद ने चौथी बार कहा था। बस वो वाली लास्ट, इसके बाद बेशक आप नीचे आ जाना। रानो ने मासूमियत से आंखें पटपटाते हुए कहा। इस मासूमियत पर तो सादी जान देने के लिए तैयार था, फिर ये तो बस एक केरी थी। सादी छलांग लगाकर दरख्त से नीचे उतरा। अब खुश? वो इसके हाथों केरी थमाते हुए बोला, जिनमें पहले ही काफ़ी सारी केरियां मौजूद थी। बहुत खुश। अब चलो अंदर, डॉक्टर ने ज़्यादा चलने फिरने से मना किया था ना। साद ने इसके शाने पर बाजू हिलाते हुए इसे अपने साथ लगाया। रानो का लास्ट मंथ चल रहा था, मगर इसकी फरमाइशें ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। कभी केरियाँ, कभी आइसक्रीम, तो कभी क्या। साद इसके बचपने को जहाँ पूरी तरह एंजॉय कर रहा था, वहाँ अक्सर घबरा भी जाता। इतने कम वक़्त में वो इसके दिल के और भी करीब आ गई थी। वो अपनी ज़िंदगियाँ अम्मा बी की दुआओं के हसार में हंसी खुशी गुजार रहे थे। शाह, अब उठ भी जाएं, कितनी देर से आप दोनों को जगा रही हूँ। आप दोनों उठने का नाम ही नहीं ले रहे। जशाल अपने सोए हुए मजाजी खुदा और अपनी नन्ही दुनिया को जगाने की पूरी कोशिश कर रही थी, मगर सब बेसूद। वो दोनों एक दूसरे की कॉपी थे। अचानक जशाल की नज़र शाह पर पड़ी, जिसके गाल पर डिम्पल नुमाया होकर गायब हो चुका था, जिसका मतलब था कि वो जाग रहा है। वो मुस्कुराते हुए इसकी तरफ बढ़ी और अपने गीले बाल इसके चेहरे पर झटक दिए। शाह ने एक झटके से इसका हाथ पकड़ा और इसे खुद पर गिरा लिया। आप जाग रहे थे, तो आपने जवाब क्यों नहीं दिया? जशाल ने झुकी नज़रों के साथ इससे पूछा। वो शाह की संगत में पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो चुकी थी। अब इतने खूबसूरत अंदाज में जगाए जाने की उम्मीद हो तो कौन काफर इसको मिस करेगा? शाह ने मुस्कुराते हुए इसके गाल पर अपने लब रख दिए। शाह, छोड़े मुझे, आप भी ना हद करते हैं। जशाल ने शर्माते हुए खुद को छुड़वाने की कोशिश की। वो आज भी पहले दिन की तरह इससे शर्माती थी। अभी शाह मजीद कोई शरारत करता कि इनकी मासूम एंजल ने रोना शुरू कर दिया। दरअसल ने 1 साल पहले इनकी दुनिया में आकर इनकी दुनिया मुकम्मल की थी। वो इस मासूम परी को पाकर बेहद खुश थे। इसकी मासूम शरारतों ने इनकी ज़िंदगी को मज़ीद खूबसूरत बना दिया था। जशाल और शाह ने एक दूसरे को देखा। जशाल खिलखिलाकर हंस दी, जैसा कि शाह ने बेख्तियार अपनी एंजल को अपनी बाहों में उठा लिया।